میں بیٹا۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنوں حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، موجے سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیرازۂ ہنر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سرے لوح چشم تر، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن جو کہ پیش کی جا رہی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور یہ ایک اپیل ہے، آپ کو آواز دی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے اجتماعی قربانی کے سلسلے میں، کہ ایک طرف جہاں ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے چلے ہیں، یہ واجب ادا کرنے چلے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے چلے ہیں، تو وہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ عرصہ دراز سے یہ چاہتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ قربانی پیش کریں، وہیں دوسری طرف اپنے اس مسلمان بہن اور بھائی کو اس قربانی کے وقت ضرور یاد رکھیں کہ جو پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت کھانے سے محروم رہتا ہے، یعنی کہ ایک وقف قربانی کا سلسلہ بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر سایہ اور اس کی امبریلا کے نیچے یہ غریبوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو صاحب ثروت و دولت ہیں، وہ اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو کہ محروم طبقہ ہے، اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے ان کو صبر پر آزمایا ہے، مجھے اور آپ کو شکر پر آزمایا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہمارے دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اسی لمحہ اپنے اس مسلمان بہن اور بھائی، خاص طور پہ ان ننھے معصوم بچوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جو پورا سال گزر جائے اور گوشت کے لیے ترستے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں پورا سال اللہ کی اتنی نعمتیں رحمتیں ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہیں اپنا دسترخوان پورا سال جس انداز سے چاہیں اللہ کی توفیق سے سجاتے ہیں، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آسانی ہوتی ہے، گوشت وافر مقدار میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس طبقے کو اپنے ساتھ ان خوشیوں میں، عید قربان کی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ یہ قربانی، یہ جو جذبہ ہے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا، جو ایک اظہار ہے، جو ادائے ابراہیمی کی ایک ادا ہے کہ جو یہ امت مسلمہ ادا کرتی ہے، تو وہیں کتنا ہی اچھا ہے کہ حضور کی امت کا وہ طبقہ کہ جو آپ سمجھ لیں کہ مشکلات سے دوچار ہے، معاشی بدحالی سے دوچار ہے، فائنینشل کرائسس سے گزر رہا ہے، کہ وہاں ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائی کے دسترخوان پر بھی اپنے حصے کی پلیٹ رکھیں۔ بڑا آسان پیکج آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح حسب معمول، حسب روایت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے بنایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک پوری سالم گائے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، جو کہ یقیناً 7 حصوں پر شرعی حساب سے مشتمل ہوتی ہے، تو 1,12,000 روپے آپ کو اس کے عوض ادا کرنے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے جس نام سے بھی آپ کہیں گے، 7 نام یقیناً اس کے ساتھ شامل ہوں گے، تو ان ناموں پر وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہ گائے اللہ کی راہ میں پیش کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ایک سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے آپ کی طرف سے، یا جس کا بھی نام آپ ہمیں دیتے ہیں، تو اس کے عوض 28,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں گائے کا ایک حصہ ملانا، کیونکہ دیکھیں ہمارا یہاں مقصد جو ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کر 1 گائے 2 گائے کا اعلان کرے، کوئی 2 4 5 بکروں کا اعلان کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوا لیں کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے کہ جو اللہ نے مال و دولت عطا کیا تھا، کیا اس سے غریبوں کی مدد کی یا نہیں کی، کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ مدد کرنے والوں کی فہرست میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام آ جائے۔ تو یہ ہم نیت کر کے اور یہی انٹینشن لے کر بیٹھتے ہیں
کنونس کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر ہم اپرچونٹی کنوے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی اس مخلوق کا خیال رکھا کہ جو ضرورت مند ہے، جو کہ معاشی طور پر بدحال ہے، تو پھر ہم نے اس کی دنیا کو بھی سنورتے ہوئے دیکھا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا کا پروانہ ایسا بندہ حاصل کرے گا، تو بس اسی مقصد کے لیے کہ ایک طرف مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو سکے، دوسری طرف ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ مختلف پروجیکٹس میں نہ کہ صرف کام کیا بلکہ آپ لوگوں کے تعاون کی بدولت، اپنے ٹرانسپیرنٹ آرگنائز سسٹم کی بدولت، اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق سے، حضور کی نگاہ شفقت، نگاہ کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عظیم الشان پروجیکٹس پر کام کیا اور عظیم الشان کامیابیاں حاصل کریں، آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کے بھروسے کی اور ٹرسٹ کی وجہ سے۔ اور یہ جب بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ آپ سمجھ لیں کس انداز سے شروع ہوا، اور آج جب بھی لائیو کوریجز دکھائی جاتی ہیں ٹی وی کے اوپر اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ، اور باقاعدہ وہاں پر جانوروں کو علماء کرام اور مفتیان کرام کی موجودگی میں تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھر گوشت بنانے کا، کھال اتارنے کا، یہ تمام جو دیگر امور ہوتے ہیں ان کو بڑے آپ سمجھ لیں ٹرانسپیرنٹ انداز سے اور بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ ان سب امور کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گوشت کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا آرگنائز سسٹم دیکھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، اور یقیناً آپ میں سے کتنے ہی لوگ جو کہ اس نام کی نسبت کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس پروگرام کی طرف، کیونکہ خواجہ صاحب کا نام اس ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہے، اور یقیناً یہ وہ در تھا کہ جہاں پر غریب جب جاتا تو وہ خود بھی غریب نواز ہو کر لوٹتا، تو یہ اس نام کی برکت ہے، اس کی نسبت ہے کہ الحمدللہ جس زاویے سے، جس جہت سے ہم نے جب بھی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے آواز دی، جس انداز سے آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ہم ہمیشہ سے اس کے مشکور رہتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس اجتماعی قربانی 2023 کو بھی کامیاب ترین بنائیں، خاص طور پر ان غریبوں کے لیے جو لاکھوں کی تعداد میں منتظر ہوتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت انشاءاللہ یہ اجتماعی قربانی ہوگی اور ہم تک اچھے انداز سے، بہت صاف ستھرے انداز سے، بڑے آرگنائز وے میں گوشت پہنچے گا، جہاں اپنے دسترخوان کو ہم اس عید قربان پر وسیع کر رہے ہیں۔ آئیے ان غریبوں کے دسترخوان کو بھی سجائیں۔ حسب روایت، حسب معمول ہمارے ساتھ بہترین پینل اس وقت موجود ہے، حضرت علامہ افضال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ سید حمید صاحب ہمارے ساتھ، اشرفی، سید حمید اشرفی موجود ہیں۔ سر نام صحیح لیا نا آپ کا؟ بالکل صحیح، الحمدللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم آپ کا۔ میرے خیال سے میرے ساتھ فرسٹ ٹائم آپ کا یہ پروگرام یہاں پر ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ اچھا، آپ جو ہے ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور صحافت سے دیرینہ وابستگی یہ آپ کا ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے سماجی حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں ان کو بھی ہم نے چاہا کہ آپ کو بلا کر یہاں خراج تحسین بھی پیش کریں، اور ایسا شخص جس کی زندگی خدمت انسانیت میں، سماجی کاموں میں گزری ہو، جب وہ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے نا ناظرین، تو وہ پھر خالی الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظوں کے ساتھ جو احساسات اور جذبات ہمارے دلوں تک پہنچتے ہیں، تو پھر ہمارے دل مائل ہوتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اسی لیے ایسی شخصیات کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے۔ سر ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ خوش ہو جائیں گے سن کر، کیونکہ قبیلہ حسان اور دنیا ناز سے جو خوبصورت آواز آج اس ایوان میں شامل ہو رہی ہے، آج کی اس ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں جو شخصیت موجود ہیں، میرے اور آپ سب کے بہت پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی وہ اپنی آواز کا جادو چلائیں گے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہو اور اس میں پھر خوبصورت آواز بھی ہو، خوبصورت انداز بھی ہو، تو پھر سننے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور ہر زبان پر سبحان اللہ کی صدا ہوتی ہے۔ وسیم وسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو دیکھ کر نا مجھے ایک الگ ہی، آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، آپ کو دیکھا تو تھوڑا سا انرجی محسوس کی، اور میں نے بولا نہیں اب کور ہو جائے گا۔ وسیم وسیع الحمدللہ موجود ہیں، تو سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا، لیکن مقصد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نشستم گفتم برخاستم نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ ہمیں اس اجتماعی قربانی کے لیے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ مدد کرنی ہے اور اپنے حصے لکھوانے ہیں۔ آپ ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں، آپ مزید ڈیٹیلز جتنی بھی ہیں وہ اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اکاؤنٹس ڈیٹیلز بھی ہیں، کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں۔ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے نمائندگان موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، کہ مزید اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے، تو آپ کال کر کے یقیناً پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کنٹرول روم سے پراپر انشاءاللہ گائیڈنس دی جائے گی۔ میں بلا تاخیر چاہتا ہوں کہ ہم باقاعدہ آغاز اس ٹرانسمیشن کا حمد باری تعالیٰ سے کریں، تو وسیم موجود ہیں۔ حضرت بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود ہو عدم تیرا، اور دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف کرو تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، اور مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، وہی تو بندہ نواز ہے، او بے نیاز مالک خالق ہے نام تیرا، مجھ کو ہے ناز تجھ پر، میں ہوں غلام تیرا، کشتی نوح کو طوفان سے بچانا تیرا، یاد ہے ڈوبتے بندوں کو تیرانا تیرا، اور کیسے اندھے گے وہ لوگ جو تجھے ڈھونڈتے ہیں، رگے گردن میں گئے موجود ٹھکانہ تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جا، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جا، سردار دل جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، سردار دل جوانی یہ تو دنیا ہے
فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کون و مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر گئے داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وسیم بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے سبحان اللہ میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نباب الا اللہ پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آکے کتاب الا اللہ غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ وسیم وسیع حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ایک بار پھر سے اپیل ناظرین اکرام اجتماعی قربانی 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بار پھر آپ کو صدا دے رہا ہے اور مستقل آپ سمجھ رہے ہیں مسلسل یہ جو ایکسکلوزیو ٹرانسمیشنز ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز پیش کی جا رہی ہیں مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد ہو سکے اور ہم یہ کرتے ہیں اس ایوان میں اس محفل میں اس مجلس میں اور اس پروگرام میں کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے علماء کرام سے اسکالر حضرات سے جو دانشور انٹیلیکچوئلس یہاں پر آتے ہیں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں تاکہ ایک موٹیویشن بھی آپ تک پہنچے اور ساتھ ساتھ معلومات قرآن کی اور حدیث کی آپ تک پہنچ سکے قرآن و حدیث سے یہ روشنی علم کی آپ تک پہنچ سکے تاکہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سما بنا رہے پروگرام کا ایک طرف غریبوں کی مدد بھی کی جائے آپ قربانیاں بھی اپنی نوٹ کرائیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اور دوسری طرف قرآن و حدیث کی یہ روشنی آپ تک علماء کرام مفتیان کرام اسکالر حضرات کی طرف سے پہنچے تو یقیناً آپ سب جڑے رہتے ہیں اس پروگرام میں یہی اصل مقصد ہے میں ایک بار پھر آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کلیئر کر دوں کہ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو this opportunity that this is the time when you are going to present your sacrifice in the form of cow or goat in the way of Allah or for the sake of Allah Almighty. So this is the right time that when on one side you are going to present your sacrifices in the way of Allah, on the other hand you can also help out the humanity. So this is the opportunity obviously, because when we keep helping the humanity in this world, it means in the form of result we are going to be blessed on the day of resurrection, we are going to be blessed on the day of judgment. کیونکہ آج اگر فرض کر لیں آپ کے پاس تمام آسائشیں ہیں تمام فیسلٹیز ہیں تمام لگژریز ہیں لیکن یاد رکھیے کہ قیامت میں اگر کوئی چیز میرے آپ کے کوئی کام آنے والی ہے کسی بندے مومن کے کام آئے گی تو وہ اس کے نیک اعمال ہے. تو جہاں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آئیے غریبوں کے لیے بھی مل کر اس منظم اور ایک اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ہم ضرور ملائیں تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کی رضا ہماری شامل حال ہو سکے. علامہ افضال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ پچھلی آپ نے نشستیں ہماری دیکھی ہیں تو ہم نے اس پر فلسفے پر بھی بات کی اور قربانی کے حوالے سے جو اس کی تاریخ ہے پھر اس کی جو واجبات ہیں آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ فقہ پر بھی حضرت اس پر مسائل قربانی جو قربانی کے مسائل ہوتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ قربانی اصل میں کس پر واجب ہے سادہ اور آسان انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر سننے والے شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی
کہ مجھ پر یہ قربانی واجب ہے یا نہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار۔ سب سے پہلے عمومی بات کریں گے جو عرف عام میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دنیاوی اعتبار سے جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی مکمل ججمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری رینج میں ہے نہیں ہے، پھر ہم اس پہ سٹیپ وائز چلتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن شرعاً شریعت کے اعتبار سے جو شرعی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہم عام طور پر دلچسپی تو رکھتے ہیں، لیکن اس طرح اس کی چھان بین کی طرف نہیں جاتے جس طرح ہمیں جانا چاہیے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ آسان الفاظ میں بتایا جائے کہ کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو عام طور پر قاعدہ یاد رکھیں کہ جو فقہاء نے لکھا کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جس صورت میں، تو اسی صورت میں، اسی مقدار میں، اسی استطاعت کے مطابق اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ الا یہ کہ اس میں فرق موجود ہے کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو صاحب نصاب ہونا ہوتا ہے اس میں فرسٹ ٹائم حولان حول، یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہوئے تو ایک مرتبہ آپ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے، کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ اتنا سیو ہینڈ مال آ گیا جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے اور وہ 52 نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے، 52 تولہ چاندی کی مقدار ہوا اور اس پر ایک سال ایک مرتبہ گزر گیا تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب بیچ میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے، پھر جب سال پورا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، بیچ کی اونچ نیچ کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں حولان حول یعنی سال گزرنے والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جو ایام، جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، گھر کا بڑا ہو چھوٹا ہو، یعنی چھوٹا اتنا کہ جو بالغ ہو، بلوغت کے اوپر کی عمر کا ہو، تو اگر ان قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے کہ قربانی اس پر بنتی ہے، کہ عام طور پر جس مال سے زکوٰۃ بنتی ہے، صدقہ فطر بنتا ہے، تو اسی طرح اس پر ان دنوں میں سال گزرنا نہیں دیکھا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس پر اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ آیا کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کے لیے، اور اس میں یہ بھی وہ اگر آخری ٹائم میں بھی فار ایگزامپل 10، 11، 12، اگر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ عصر کے ٹائم بھی صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو بھی اس کو قربانی کرنی ہے۔ اچھا، اب ایسا نہیں کہ وہ بولے گا ابھی میرے پاس وہ تو کہ میں آج ہی ہوا ہوں اور آج 10 ذی الحج ہے تو آج مجھے شاید نہیں کرنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے دن بھی ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ 10 گزر گیا، 11 گزر گیا، 12 لاسٹ ڈے ہے، 12 ذی الحج، ٹھیک، اور 12 ذی الحج کو بھی غروب آفتاب سے پہلے تک ٹائم ہوتا ہے قربانی کا۔ اس آخری لمحات میں بھی اگر کوئی صاحب استطاعت ہو گیا، فار ایگزامپل کسی کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے تھے اور وہ بالکل غربت کے عالم میں تھا، اب اس کی وہ ریکوری ہو گئی، اچانک سے وہ پیسے مل گئے، آخری لمحات میں بھی اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر قربانی لازم اور واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت تھا، اس نے سستی برتی اور قربانی نہیں کی تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں توبہ طائب بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، اور پھر وہ جتنے حصے کا قربانی کا جو حصہ بنتا ہے یا نارملی جو ایک قربانی کا بکرا وغیرہ آتا ہے تو اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ اتنی رقم اس کو صدقہ کرنا پڑے گی اگر وہ سستی برتتا ہے۔ اور اگر اس کا انکار کرتا ہے پھر تو معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے، پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے۔ لیکن سستی برتتا ہے تو اس میں اب ہمارے یہاں عام معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص گھر کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، جو گھر کے جو عام حالات میں جو اس کا نان نفقہ چلا رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قربانی صرف ان کے اوپر ہے۔ ہم اگر جو اپنے سیو اینڈ کر رہے ہیں تو کوئی قربانی نہیں ہے، یا اگر ہم بلکہ علامہ صاحب عام رواج بن چکا ہے ہمارے گھروں کا کہ جو بڑا ہے اسی کو سمجھا جاتا ہے، وہی ساری چیزیں کرے گا۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے گاؤں دیہات میں یا کچھ ایسے اقربا میں ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن پر قربانی نہیں ہوتی اور وہ کر رہے ہیں، اور جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صاحب استطاعت ہیں، کیونکہ وہی بات کہ دین سے اتنی دوری کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے، اور دلچسپی ہے بھی تو معلومات لینے کے لیے اس طرف مطلب مائل نہیں ہو رہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا ڈیپ میں لے جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کہ وہ دین کی طرف سمجھتا ہے کہ بس جو ٹوٹل پورا ہو رہا ہے بس یہ اوکے ہے۔ تو یہاں لیڈیز جینٹس ہو، مرد عورت کا کوئی امتیاز اس طرح نہیں ہے کہ صرف مرد پر ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، شہروں میں تو خیر عورتیں باشعور ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے پاس اچھا خاصا زیور ہوتا ہے، اور زیور کی جب دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، یعنی اگر سونا بھی ہے اور تھوڑی سی چاندی بھی ہے تو وہ نصاب بن جاتا ہے، ملا کر اگر نصاب کے برابر ہے تو صرف سونا ہے تو وہ الگ نصاب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ 7.5 تولہ اگر صرف سونا ہے۔ لیکن بعض اوقات سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہی تو ہے، رکھا ہوا ہی تو ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس
کو استعمال تو کرتے نہیں, صرف رکھا ہوا ہی تو ہے. اب وہ سونے چاندی کا حالانکہ حکم الگ ہے کہ آپ اگر استعمال کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح وہ پیس کی صورت میں ہے یا وہ بنا ہوا ہے, بناوٹ اس کی ہوئی یا نہیں ہوئی, دونوں صورتوں میں اس پہ حکم جو وجوب کا لگتا ہے وہ آپ صاحب استطاعت ہیں کہ جب آپ اس کے مالک ہوتے ہیں. تو لہٰذا مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. اسلام جو ہمیں پہ در پہ جو زندگی کے سلیقے سکھاتا ہے تو وہاں ہمیں بھی اس انٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ چیز ہم پر لاگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اس میں نے عرض کر دیا اجمالاً کہ صاحب استطاعت ہونا, اور جس طرح بندہ زکوٰۃ کے لیے صاحب استطاعت ہوتا ہے صدقہ فطر کے لیے, اسی طرح اس کا بھی نصاب وہی ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی, بلکہ جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں, یوم الاضحی ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی صاحب استطاعت ہو گیا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کہ اس کی شرائط ہیں کہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, صاحب استطاعت ہو اور مقیم ہو. اس کے علاوہ باقی اگر کوئی صورت ہے تو وہ ایک امتیازی صورت ہے, یعنی اگر مسافر ہوگا جی تو اس کو استثناء حاصل, اس کو استثناء حاصل ہے, جو استثنائی بات ہے. لیکن جو مقیم ہے وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے, اور ان دنوں میں اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ ضرور اس وجوب کو ادا کرے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ غور کر لیں اس بات پر, جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ صاحب نصاب اگر آپ عین اس دن کہ آج عید قربان کا تیسرا دن ہے, یعنی کہ آسان الفاظ میں جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں 10, 11, 12 ذی الحجہ, اگر تیسرے دن بھی غروب آفتاب سے پہلے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے, تو اب زکوٰۃ کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ اس پر 1 سال گزرنا, بلکہ آج اگر غروب آفتاب سے پہلے عید قربان کے تیسرے دن بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر واجب ہو گئے قربانی. سر صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ باتیں دیکھیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ واجبات ہیں, مطلب ان کی ادائیگی لازمی ہے ایک بندہ مومن پر. اس کا سوال ہونا ہے, ہمیں اس کا جواب دینا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. دنیا عارضی ہے, 4 دن کی یہ زندگی ہے, اس کے بعد ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور یقیناً بروز حشر, بروز قیامت اکاؤنٹیبل ہونا ہے, اور یقیناً جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ داخل جنت ہوگا اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے. اور بس اسی آپ سمجھ لیں اسی حصول کی ایک کاوش کی ایک کڑی ہے کہ آج یہ ایوان سجا ہے, اور ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ کو آواز دے رہے ہیں اجتماعی قربانی کے لیے. آئیے جہاں ہم اپنی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں, اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کا بھی ہم خیال رکھیں کہ جو پورا سال مسائل کی وجہ سے, معاشی آپ سمجھ لیں کہ بدحالی کی وجہ سے اپنے بچوں کو خود بھی گوشت نہیں وہ نہ کھا پاتے نہ کھلا پاتے, تو یہ ایک زبردست موقع ہوتا ہے, اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وافر مقدار میں قربانی کی وجہ سے گوشت ہر ایک اس بندے کے پاس موجود ہوتا ہے جس نے قربانی کی. تو کیوں نہ ان غریبوں کا ہم خیال رکھیں, اور آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی, آسان ترین ایک راستہ دے رہا ہے, کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, کہ آپ دنیا بھر سے جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی محبت, آپ کی یہ مدد اپنے اس غریب مسلمان بہن اور بھائی تک پہنچے, تو آپ نے اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ایک کمیونیکیشن برج کے طور پر یوز کرنا ہے. ایک کال کرنی ہے آپ نے اپنی جو بھی محبت ہے, جو آپ کی طرف سے قربانی پیش کی جائے گی وہ آپ لکھوائیں. انشاءاللہ بڑے منظم انداز سے لائیو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں, لائیو کوریج کی جاتی ہے, جہاں پر پورا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا اجتماعی قربانی کا سیٹ اپ ہوتا ہے, باقاعدہ علماء کرام کی, مفتیان کرام کی سرپرستی میں. ARYQTV کے روح رواں ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب خود بنفس نفیس موجود بھی ہوتے ہیں, اور آپ کی صدارت کے اندر, آپ کی سرپرستی میں علماء کرام, مفتیان کرام تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس انداز سے نام لکھوائے گئے, تمام قربانیاں تمام شرعی تقاضوں کے حساب سے پیش کی جاتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں کور کی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ دنیا بھر سے ہمیں ٹیلی فون کالز موجود ہوتی ہیں, کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہوتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی آپ جو ہے نا وہ ایکسپوز نہ کریں یا ڈسکلوز نہ کریں, آپ اس کو صیغہ راز میں ہی رکھیں, تو ان کی اس بات کا بھی بھرم رکھا جاتا ہے. اور جہاں اعلان کی بات آئے, کیونکہ شریعت نے ہمیں سرم و اعلانیہ یعنی کہ دونوں ہی باتیں بتا دیں کہ جب غریبوں کی مدد کی بات ہو اور موٹیویشن آپ کو چاہیے ہو تو پھر دونوں ہی انداز بہتر ہیں. چھپ کر دینے میں یہ ہے کہ اللہ کو یہ ادا, یہ نیکی کی ادا بہت پسند ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. پھر کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ صحابہ کرام کو آپ سمجھ لیں کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو ترغیب دے رہے ہیں اور ان کو مائل کر رہے ہیں مدد کی طرف, تو پھر باقاعدہ علل اعلان کر رہے ہیں, اور پھر لانے والے بھی لا بھی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ترغیب دے رہے ہیں. تو ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک بہترین امتزاج ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. دنیا بھر سے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم صحافت سے ماشاءاللہ ان کی دیرینہ وابستگی, سماجی
ایسی شخصیت سماجی کہ جنہوں نے سماج میں سماج کے لوگوں کے لیے بہت سارے سماجی کام کیے. ہمارے ساتھ سید حمید اشرفی صاحب موجود ہیں. سر آپ کیا فرمائیں گے، کیونکہ آپ فیلڈ میں رہ چکے ہیں، ایز اے براڈ کاسٹر بھی، ایز اے صحافی بھی، ایز اے جرنلسٹ بھی، اور ایز اے سوشل ایکٹیویٹسٹ یا پھر سماجی شخصیت کے طور پر بھی آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا ہے. آپ نے لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی تکالیف کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے. تو میں چاہوں گا پہلے تو آپ کا یہ جو ایکسپیرینس گزرا آپ کی لائف کا، یہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا. جزاک اللہ. اور بچپن سے ہی الحمدللہ والدین کی تربیت تھی، اور یہ عطیہ خداوندی ہوتا ہے. سماجی خدمات کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ تو تربیت کا تو ایک حصہ ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کی طرف سے جب دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے تو پھر انسان دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بچپن سے ہی میں اور ہمارے ساتھی انفرادی طور پر بھی پھر اجتماعی طور پر بھی ایک پلیٹ فارم کی صورت میں، مختلف تنظیموں کی صورت میں ہم لوگ سماجی خدمت کیا کرتے تھے، غریبوں کو تلاش کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے اور نہ اتنی جدید سہولتیں تھیں. اور میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں ARYQ TV کی انتظامیہ کا اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ انہوں نے اتنا زبردست ایک پلیٹ فارم انٹرنیشنل سطح پہ مطلب مہیا کیا ہے کہ جن ممالک کے اندر یہ سہولیات نہیں ہیں، جہاں پر یہ ماحول میسر نہیں ہے کہ وہ کھل کے قربانی کر سکیں، ان کو وہ آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا یہاں پر. اور لوگ الحمدللہ اجتماعی قربانی میں اس میں حصہ لے رہے ہیں آزادی کے ساتھ، اور آپ اس کی تقسیم کا ذریعہ بن رہے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اس کے لیے آپ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوئے ہیں، اور نیک نیتی سے یہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے. اور جہاں تک غریبی کا تعلق ہے تو یہ تو پوری دنیا میں صورتحال سب کے سامنے ہے. کیا پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ پریشان ہیں. گوشت تو بہت اگلے درجے میں آتا ہے. پاکستان میں بھی گوشت کی قیمت تقریباً 1100-1150 روپے کلو ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے تو اس میں وہ گوشت کے کیسے مزے لے گا. تو اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا. تو آپ کو اس نے ایک ذریعہ فراہم کیا. ہم نے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے. صرف جانور کو ذبح کر کے ایک سائٹ میں لگا دینے کا یا سارا گوشت اپنے گھروں میں ڈم کر لینے کا نام قربانی نہیں ہے. یہ حقیقی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ حصہ جو جس کا جو حق بنتا ہے وہاں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے قربانی کی ہے تو غربا تک حقیقی جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. عام طور پر یہ معاشرے کے اندر یہ چیز اب نظر نہیں آتی. ایک زمانے میں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ اور سائیکلوں پہ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں گوشت پہنچاتے تھے، غربا کو تلاش کرتے تھے، مساکین کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اب یہ تھوڑا سا ماحول بدل گیا. قربانی ہوئی، قربانی ہونے کے بعد لوگوں نے مانگنے والے آئے، کچھ پروفیشنل بھی آئے، کچھ آئے. عام طور پر تو آپ کو پتہ ہے حقیقی اور مستحق لوگ تو بہت سامنے نہیں آتے اتنا زیادہ. سفید پوش تو آتے نہیں سامنے کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے گھروں تک ان کا حق پہنچائیں. واہ واہ. طاہرہ جبین ہماری بہن ہے، انہوں نے ایک بکرا پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور دیگر جو ہمارے بہن بھائی ہیں اور وہ اس اجتماعی قربانی میں جس انداز سے بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ بریک سے واپسی آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے اور وسیع بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیانات بھی پیش کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. قربانی ہے یہ رب کے لیے.